بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، آپ کے سامنے پچھلے ہفتے دین کے کچھ اصول رکھے گئے تھے۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ تعالی آپ دین کے کچھ اور بنیادی اصول جانیں گے جس سے کہ دین کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مختصر میں پچھلے ہفتے جو بات آئی اس کو میں ذکر کر دوں۔ سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ جو بھی چیز دین کا حصہ ہوگی اس کی اصل یا تو قرآن میں ہوگی یا حدیث کے اندر ہوگی۔ کسی بھی چیز کو دین اس وقت تک نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک کہ اس کی اصل قرآن یا حدیث کے اندر موجود نہ ہو۔ اسی لیے ایک مسلمان کو قرآن و سنت کو پڑھنا چاہیے۔ مسلمان پر قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب کتنا علم؟ دین کا اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جس سے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکے اور جن چیزوں کو اللہ نے اس پہ واجب کیا ہے اسے ادا کر سکے اور جن چیزوں سے اللہ نے اسے روکا ہے اس سے رک سکے۔ اتنا دین کا علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، صرف علماء پر نہیں، صرف طلباء پر نہیں، بلکہ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو بوڑھا، ہر ایک مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اس اصول کی روشنی میں ہر مسلمان کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ علم بنا عمل کے ایک طرح سے جہل ہے۔ اگر علم ہو اور اس کے اندر عمل نہ ہو تو ایک طرح سے جہالت ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ علم آنے کے باوجود اگر کوئی انسان اس پہ عمل نہ کرے تو اسے بھی قرآن نے جہالت قرار دیا ہے۔ علم، اس کے بعد عمل، پھر اس علم کے مطابق قرآن و سنت کے علم کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا اور اس کے مطابق پھر اپنی سوچ و فکر کو ڈھالنا، یہ پہلا اصول تھا۔ اور اس کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ جس طریقے سے قرآن کے حکم پہ عمل کرنا واجب ہے اسی طریقے سے حدیث کے حکم پہ عمل کرنا بھی واجب ہے۔ حدیث کے حکم کو صرف اس وجہ سے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ قرآن میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ حکم کے ناحیے سے قرآن اور حدیث دونوں برابر ہیں، دونوں کے حکم کو ماننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ اور ایک اور بات اس کے ضمن میں آئی تھی کہ قرآن اور حدیث کے اندر کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے، قرآن کی آیت کسی حدیث سے، یا کوئی حدیث دوسری حدیث سے، یا کوئی حدیث قرآن سے کبھی ٹکرا نہیں سکتی، کیونکہ یہ پورا دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اس کے اندر ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، تضاد نہیں ہو سکتا، کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا۔ جس دین کے اندر، جس ریلیجن کے اندر کانٹرڈکشن ہو، تضاد ہو، ٹکراؤ ہو، وہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کہیں قرآن و حدیث میں ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے تو وہ آپ کے سمجھ کی، انسان کی سمجھ کی کوتاہی ہے کہ انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ حقیقت میں کبھی قرآن و حدیث کے اندر ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ پہلے اصول کے ضمن میں یہ باتیں آئی تھیں۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں صحابہ کی سمجھ کا اعتبار ہوگا۔ قرآن کی آیت کا وہی معنی لیا جائے گا جو معنی صحابہ نے لیا، تابعین اور تبع تابعین نے، صحابہ کے نہج پر چلنے والے لوگوں نے، صحابہ کے طریقے پر چلنے والے لوگوں نے قرآن کی آیت کا جو معنی لیا یا حدیث کا جو معنی لیا وہی معنی لیا جائے گا۔ تیسرا اصول یہ تھا کہ دلیل کو ترجیح، قرآن و سنت کی جو دلیل ہے اس کو علماء کی باتوں پر ترجیح دی جائے گی۔ علماء کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن اس احترام کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی عالم کی بات کی وجہ سے قرآن یا حدیث کو ہم چھوڑ دیں۔ دلیل کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ، ان کی اتباع کے علاوہ چارہ نہ ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑتی، آپ کی اتباع کرنی پڑتی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر تھے، ایک اولو العزم رسولوں میں سے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے۔ اور آج مسلمان اللہ کے نبی کی باتوں کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو مانے، کسی اور کی بات کو ترجیح دے، قرآن کی آیت کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دے، حدیث کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہ مسلمان کے لیے جائز ہے یہ کہ وہ قرآن اور حدیث جب سامنے اس کے رکھ دیا جائے تو وہ پھر کسی اور چیز کا حوالہ دے کہ ہمارے عالم صاحب نے یہ کہا ہے، ہمارے مفتی صاحب نے یہ کہا ہے، ہمارے امام صاحب کا یہ مسلک ہے، ہمارے بڑوں کی یہ رائے ہے۔ کسی کے لیے اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث رسول آ گئی، قرآن کی آیت آ گئی، اب اس پر عمل کرنا مسلمان کے لیے واجب ہو جاتا ہے، مسلمان اس سے پھر نہیں سکتا۔ تو یہ تیسرا اصول تھا کہ دلیل کو ترجیح دی جائے گی ہر ایک کی بات پہ۔ چوتھا اصول یہ تھا
کہ عقل، انسان کی عقل یہ دین کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، عقل سمجھنے کا ذریعہ ہے، سمجھنے کا آلہ ہے. عقل کو اللہ اور رسول کی باتوں پر حاوی نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ اور رسول کی بات کی حکمت تلاش کرنے کے لیے عقل کو استعمال کیا جائے گا، اس پر غالب اور حاوی نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. استوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند ہونا، اوپر ہونا. اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اور عرش کے اوپر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ عرش سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو عرش کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عرش کو قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو عرش کا بھی محتاج نہیں ہے. اللہ نے ہمیں بتایا کہ وہ عرش پر مستوی ہے، ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اس میں عقل دوڑانے کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر اللہ عرش پر مستوی ہے تو عرش کا محتاج ہو گیا. جیسے کہا جاتا ہے استوى الرجل علی الفرس، آدمی گھوڑے پر مستوی ہے، گھوڑے پر سوار ہے، تو اب آدمی گھوڑے پر سوار ہے تو آدمی گھوڑے کا محتاج ہو گیا. تو اگر اللہ عرش پر مستوی ہے تو اللہ بھی عرش کا محتاج ہو گیا. انسان اپنی عقل دوڑائے اس چیز میں، یہ مناسب نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رب بہت مضبوط، بہت طاقتور، بہت بلند ہے، اس کی شان بہت بلند ہے. وہ ایک ہی وقت میں بے شمار کام کر رہا ہوتا ہے. ایک ہی وقت میں اللہ رب العزت عرش پر مستوی بھی ہوتا ہے، اور اسی وقت میں جب رات کا تیسرا پہر دنیا کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول بھی فرمائے ہوتا ہے. ایک ہی وقت میں اللہ رب العزت ایک بندے سے خوش ہوتا ہے، اور ایک ہی وقت میں اسی وقت میں اللہ تعالیٰ دوسرے بندے سے ناراض بھی ہوتا ہے. انسان ایک وقت میں یا تو خوش رہ سکتا ہے یا ناراض رہ سکتا ہے، غصے میں ہو سکتا ہے یا پھر خوشی کے عالم میں ہو سکتا ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ انسان پہ نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک کام دوسرے کام سے مشغول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں تمام کام کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں کسی سے خوش ہوتا ہے، کسی سے ناراض بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں عرش پہ مستوی بھی ہے، اسی وقت میں وہ آسمان دنیا پہ نزول بھی فرماتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی ضرورت پوری کر دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. تو رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کر دعا کیا کیجئے. دعاؤں کے معاملے میں ہم بڑے کوتاہ ہو گئے ہیں. مسلمان آج کے وقت میں دعاؤں کے معاملے میں بڑے کوتاہ ہو گئے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، لیکن ہم دعاؤں کو آج ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے. سیاسی چیزوں میں بات کرنے میں لگے رہتے ہیں ہم کہ فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، فلسطین میں یہ ہو گیا، اسرائیل نے یہ کر دیا، ایران نے یہ کر دیا، فلان 50 چیزوں میں ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے. گھنٹوں گھنٹوں ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن ان مظلوم بھائیوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے. جتنے گھنٹے ہم بحث کرتے ہیں اتنے گھنٹے اگر ہم ان کے لیے دعا کر لیں شاید کچھ بہتر ہو جائے ان کا. اور ان کا بہتر نہ بھی ہو، اللہ کی کوئی مصلحت ہو، حکمت ہو، آپ کو تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا کہ آپ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو دعا کریں، دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو یہ چوتھا اصول تھا کہ عقل کو قرآن و حدیث پہ حاوی نہیں کیا جائے گا. عقل صرف سمجھنے کا ذریعہ ہے، سمجھنے کا آلہ ہے. پانچواں اصول یہ تھا کہ خواب انسان کے جو خواب ہیں وہ دلیل نہیں بن سکتے. خواب، کشف، الہام، یہ چیزیں دلیل نہیں بن سکتی شریعت کے اندر. کہ کوئی انسان خواب میں کچھ دیکھ لے اور آ کر بتائے کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے، ایسی چیز، ایسا ایسا کرنے سے ایسا ایسا ہوتا ہے، وہ چیز دلیل نہیں بن سکتی ہے. بلکہ ہر چیز کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تولا جائے گا. خواب کی بات آئی ہے، میں مختصر میں خواب کے بارے میں ذکر کر دوں. خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک بشرا من اللہ، ایک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جو بندے کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، کوئی اچھا خواب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ خواب. دوسرا حدیث النفس، دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کے اپنے نفس کی طرف سے ہوتا ہے. انسان جس ماحول میں رہتا ہے، جس طریقے سے وہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، جس طریقے سے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یا جن چیزوں پہ اس کا زیادہ دھیان ہوتا ہے ان چیزوں کے متعلق خواب آ جاتا ہے. تیسرا خواب وہ جو تخویف من الشیطان، تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور یہ عمومی طور سے وہ خواب ہوتے ہیں جو ڈراونے ہوتے ہیں، جسے دیکھ کر کے انسان ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. کیونکہ شیطان ایک مسلمان کو ڈرانا چاہتا ہے، ایک مسلمان کو غمگین دیکھنا چاہتا ہے. مومن جب خوش ہوتا ہے تو شیطان کو برا لگتا ہے، اور مومن جب دکھی ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے. تو مومن کو غمگین کرنے کے لیے شیطان بسا اوقات اسے برے اور ڈراونے خواب دکھاتا ہے. تو اگر کسی کو ڈراونا خواب آئے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ جاگنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 بار بائیں سائڈ ہلکا ہلکا تھکتھکائے، ہلکا ایسی ہوا پھینکے جس میں ہلکی ہلکی گیلا پن ہو ہلکا ہلکا، اور پھر کروٹ بدل کے سو جائے. یا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اٹھ کر کے وضو کرے اور نماز پڑھ لے. تو یہ عمل بھی انسان اختیار کر سکتا ہے. بہرحال بات یہاں یہ چلی کہ ایسے ہی کشف اور الہام کا جو دعویٰ کرتا ہے کہ فلانا پیر بہت پہنچے ہوئے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں بتائی جاتی ہیں،
اور فلانا پیر نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ ایسا کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ایسا کر لو تو تمہاری اولاد ہو جائے گی، ایسا کر لو تو جاب لگ جائے گی، یہ سب چیزیں شریعت کے اندر دلیل نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے دین کے اندر۔ خاص طور سے آپ کو آن لائن سوشل میڈیا پر بھی اور بہت سے ایسے جھوٹے واقعات سنانے والے لوگ بھی آپ کو بتاتے ہوئے مل جائیں گے کہ 100 بار درود شریف پڑھ لو فلانا پریشانی دور ہو جائے گی، 101 بار یہ دعا پڑھ لو، 3 بار تینوں قل پڑھ لو، 4 بار یہ پڑھ لو، 5 بار یہ پڑھ لو، 20 بار یہ پڑھ لو، تمہاری اولاد ہو جائے گی، 10 بار یہ عمل کر لو، 7 بار یہ کام کر لو، 50 بار یہ کام کر لو، 200 بار یہ دعا پڑھ لو، تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ اس طرح کے وظیفے بتائے جاتے ہیں، باقاعدہ یوٹیوب پہ ایسے ایسے چینل موجود ہے جن کا پورا دھندا اسی پہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے بنیاد باتیں جس کا نہ قرآن کے اندر کوئی ذکر نہ حدیث کے اندر کوئی ذکر، بس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور بیچارے معصوم بھولے والے لوگ اسے دیکھتے ہیں اور وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے مراد کے بر آنے کی امید میں اپنے مراد کے پوری ہو جانے کی امید میں ان چیزوں پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیں، یہ چیزیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ چھٹا اصول ہمارے سامنے یہ تھا کہ ضعیف حدیثوں اور قصے کہانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت کے اندر، ضعیف حدیث اور قصے کہانیوں کا انکار کیا جائے گا۔ آج بہت سی چیزیں مسلمانوں میں ضعیف حدیثوں کی وجہ سے عام ہو گئی ہیں، بہت سی باتیں مسلمانوں میں قصے کہانیوں کی وجہ سے عام ہو گئی ہے۔ جیسے آپ نے بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اذان کے وقت سلام مت کرنا، اذان کے وقت سلام کیا تو گناہ ملے گا۔ کہاں سے یہ بات لے کر کے آئے ہیں؟ کون سی آیت کے اندر، کون سی صحیح حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے؟ بلکہ صحیح حدیث آپ پڑھیں گے اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ نماز کی حالت میں بھی کوئی سلام کرے، نفل نماز آپ پڑھنے سلام کرے، آپ اشاروں میں ہلکا سا اشارے سے جواب دے سکتے ہیں۔ صحیح حدیث تو ہمیں یہ سکھاتی ہے، اور یہاں لوگ اذان کے وقت سلام مت کرنا، کوئی کھانا کھاتے وقت سلام مت کرنا، کہاں سے یہ سب باتیں لے کر کے آئے؟ سب مسکنسیپشن ہے، غلط فہمیاں ہیں جو مسلمانوں کے اندر عام ہو گئی ہے، قصے کہانیوں کی بنیاد پر اور ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر۔ اور یاد رکھیے، جب کہا جاتا ہے ضعیف حدیث تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ حدیث کی نسبت ضعیف ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کی جو نسبت کی جا رہی ہے وہ نسبت کمزور ہے، یعنی اس کے بیان کرنے والے جو لوگ ہیں اس حدیث کو وہ ثقہ نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں، اسی لیے یہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے۔ تو دین کے اندر ضعیف حدیثوں کا، کمزور حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے دین میں کسی بھی کمزوری کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارا جو دین ہے وہ مضبوط ذرائع سے ہم تک پہنچ چکا ہے، اسی لیے صرف صحیح حدیثوں پر اور قرآن کی آیتوں کے مطابق عمل کیا جائے گا، اس کے مطابق چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ ایسے ہی 7واں اصول ہمارے سامنے یہ ہے کہ دین کے کسی مسئلے میں ایک حدیث کو دیکھ کر کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ دین کے مسئلے میں کسی مسئلے سے متعلق تمام حدیثوں کو جمع کیا جائے گا، کسی ایک مسئلے سے متعلق تمام حدیثوں کو، قرآن کی آیتوں کو جمع کر کے سب کو دیکھنے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے ایک حدیث کو دیکھ کر کے ہم کوئی فیصلہ کر دیں اور دوسری حدیثوں کا ہمارے پاس علم نہ ہو۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں، قرآن کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم قرآن کو دھیان سے سنو اور خاموش رہو، قرآن کی ذات میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی جس میں کہا گیا جعل الامام لیتم به اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، کہ امام کو اس لیے متعین کیا گیا ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر کہہ کے جب رکوع میں سجدے میں جائے تو تم بھی اللہ اکبر کہو امام کے ساتھ، اور جب وہ اذا قرأ فانصتوا، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ ایک حدیث ہے، ایک آیت ہے ہمارے سامنے۔ اس کے نتیجے میں کچھ لوگ اس بات پہ پہنچتے ہیں کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو ہمیں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، اسی لیے بہت سے لوگ نماز میں امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، صرف ایک حدیث کو دیکھ کر کے یا پھر قرآن کی ایک آیت کو دیکھ کر کے جو کہ مطلق آیت ہے، جبکہ ہمارے سامنے دوسری حدیثیں موجود ہیں، صحیح حدیثیں موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام کے پیچھے قرات مت کرو الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ فجر کی نماز کا ہے، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا یہ بات کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو۔ تو پتہ کیا چلا، اگر ہم صرف ایک حدیث کو اس معاملے میں دیکھتے بہت ممکن تھا کہ ہم دھوکے میں آ جاتے، لیکن جب دوسری حدیث کو ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ امام کے پیچھے ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی گنجائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور گنجائش نہیں بلکہ حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو۔ یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز ہی نہیں تمہاری، اس شخص کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو اسی لیے کسی مسئلے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس مسئلے کی تمام حدیثوں کو جمع کر کے دیکھا جائے گا، پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور اصول، 8واں اصول یہ ہے کہ اجماع
सिर्फ दावे से इजमा साबित नहीं होता है। किसी मसले में मुसलमानों के तमाम फुक़हा, तमाम उलमा किसी मसले में अगर मुत्तफिक हैं, मुत्तहिद हैं, तो उस पर अमल करना तमाम मुसलमानों के लिए वाजिब है। लेकिन सिर्फ दावे कर देना इजमा के ये काफी नहीं है। दावे कर देना कि फलाना मसले पे इजमा है और अपनी बात बता दी, दावे से नहीं। हाँ, जिस मामले में वाकई साबित हो जाए कुरान और हदीस से कि तमाम मुसलमानों का ये मौक़िफ़ है, उसमें उससे इन्हिराफ जायज नहीं है। मिसाल के तौर पे ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में दोबारा आएंगे, इस बात पर तमाम मुसलमानों का इजमा है, तमाम मुसलमान उलमा का और तमाम मुसलमानों का इजमा है इस बात। ऐसे ही क़यामत से पहले दज्जाल आएगा इस दुनिया में, इस बात पर भी उम्मत का इजमा रहा है। तो अब अगर कोई शख्स आज के दौर में खड़ा हो जाए, उठ जाए और अगर कहे कि नहीं दज्जाल नहीं आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि कुरान में कहीं जिक्र नहीं मिलता दज्जाल का, क्योंकि कुरान के अंदर कहीं जिक्र नहीं मिलता कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे, इसीलिए मैं इस बात को नहीं मानता, तो वो शख्स क्या कर रहा है? गुमराही पर है, गलती पर है, खराबी पर है और मुसलमानों के अकीदे पर नहीं है। वो शख्स गुमराह है। वो शख्स क्यों? क्योंकि मुसलमानों का जिस चीज पर इजमा है उस चीज का इनकार कर रहा है वो शख्स। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, कि जो रसूल की बात को ठुकराएगा, रसूल की बात को नहीं मानेगा हक वाज़िह हो जाने के बाद, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनों के रास्तों के, मुसलमानों के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते को इख्तियार करेगा, नुवल्लिही मा तवल्ला, तो हम उसको उसी रास्ते पर चलाएंगे जिधर वो जा रहा है, वनुस्लिही जहन्नम, और फिर हम उसे जहन्नम पहुंचा देंगे, वसाअत मसीरा, और जहन्नम बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो जिस चीज पर मुसलमान मोमिनीन, जिस चीज पर मुसलमानों का इत्तेफाक है, इजमा है, उससे इन्हिराफ किसी के लिए जायज नहीं। एक और नवा उसूल ये है कि तमाम उलमाए हक की बातों से इस्तिफादा किया जाएगा, जितने भी उलमाए हक हैं उन सब की बातों से इस्तिफादा किया जाएगा, जो भी उलमाए हक हैं उनसे इस्तिफादा किया जाएगा, जिन मसाइल में उन सब के दरमियान इत्तेफाक है उस पर अमल किया जाएगा, और जिस मसले में उनके दरमियान इख्तिलाफ है तो मोतबर उलमा के पास जा करके उनके दलाइल को पूछ करके उनमें से जो ज्यादा सही कौल हो उसको उस पर अमल किया जाएगा। ये जो मैंने उसूल आपके सामने जिक्र किए हैं, इन चीजों को ध्यान से समझे, गौर करे, फिक्र करे और इन उसूलों की रोशनी में दीन को समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। वो लोग जिन्हें दीन की बहुत सी बातें समझ ना आई हो, चाहे दीन की बुनियादी समझ नहीं रखते, मुमकिन है इसमें से बहुत सी चीजों ने समझ ना आई हो, लेकिन जो भी चीजें आपके समझ में आई हैं उन चीजों को अपने सामने रखकर दीन को समझने की कोशिश करें। वरना दीन तो ईसाइयों और यहूदियों के पास भी है, लेकिन वो दीन कैसा है? पूरा बदला हुआ दीन है। ईसाइयों के पास आज जो दीन मौजूद है उसमें ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात नहीं है, बल्कि उनकी अपनी तरफ से गढ़ी हुई चीजें हैं। यहूदियों के पास आज जो दीन मौजूद है वो दीन नहीं जो मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, बल्कि उसमें तब्दीलियां कर दी है। ऐसे ही मुसलमानों में इस्लाम जो आज हमारे सामने मौजूद है वो इस्लाम की बहुत सी शक्लें बन चुकी हैं। अब इसमें से सही इस्लाम की कौन सी शक्ल सही है, कौन सा सही इस्लाम है, कौन सा इस्लाम वो वाला इस्लाम है जिस पर सहाबा इकराम थे, इसकी तहकीक करे, इन उसूलों की रोशनी में इसको जाने, परखे, समझे, फिर उसके मुताबिक उस पर अमल करे। हर एक के लिए ये चीज जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कुरान और हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए।